الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله ولا نذير له ولا بشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم यकम मुहर्रम अल-हराम जो कि मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और इस्लाम का ये पहला महीना मुहर्रम कुर्बानियों से भरा हुआ है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शहादत है ये यकम मुहर्रमुल हराम यूँ तो ज़ख्म जो लगता है अमीरुल मोमिनीन को 27 ज़ुल्हज को लगता है। शहादत फिर यकम मुहर्रमुल हराम को होती है। तो ये मुहर्रम का पूरा महीना कुर्बानियों से भरा हुआ है। 10 मुहर्रम को नवाज़े रसूल सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातेह खैबर है। 2 कबीलों के भी फातेह हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला
مجلس میں کچھ صحابہ بیٹھے تھے، ان نے کہا کہ حضور عمر آ رہا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سامنے دیکھ رہے ہیں کہ عمر آ رہا ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، لیکن عمر کے آنے سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، اسلام کو اگر بلندی نصیب فرمانی ہے تو عمر بن خطاب، اور دوسرے کے بارے میں دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے متعلق دعا کو قبول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی بڑے جانثار قربانی دینے والے صحابہ تھے۔ انہوں نے کہا حضور اگر یہ عمر اچھے ارادے سے آیا تو سر آنکھوں میں بٹھائیں گے، اگر یہ غلط ارادے سے آیا ہوگا تو اسی کا سر اسی کے ہاتھ میں ہم دیں گے، اس کی جو ہے تیز تیز کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا آنے تو اچھا ارادہ لگتا ہے۔ جیسے عمر قریب آئے تو عمر کا دل تو بدل چکا تھا، انقلاب برپا ہو چکا تھا، آسمان کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو مجلس میں داخل ہوئے، عمر آگے بیٹھے، حضور نے پوچھا کہ عمر کیسے آنا ہوا؟ عمر کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے ہوئے تھے۔ عمر کہنے لگے کہ حضور سر لینے مجھے بھیجا تھا، لیکن میں سر دینے آیا ہوں اور کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ اب عمر سے آنے سے پہلے کئی صحابہ نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن جو اسلام کو بلندی ملی ہے اور اسلام کو جو آزادی اور شہرت ملی ہے وہ عمر کے دور میں ملی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے لگے۔ چونکہ اس وقت بیت اللہ میں سر عام نماز نہیں پڑھا کرتے تھے مسلمان، تو کافر لوگ مشرکین تنگ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کافر بدماش لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اوجری لا کے پھینکتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں اور حرکتیں کیا کرتے تھے۔ جب عمر کے اسلام لانے کے بعد نماز خفیہ پڑھنے لگے تو عمر نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں یا نہ حق پر ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے حضرت عمر کہ عمر کلمہ پڑھ لے اور نماز چھپ کر پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج دار ارقم میں اذان بھی ہوگی اور کعبے کی چھت پر نماز بھی ہوگی اور دروازہ کعبے کا دروازہ بھی کھلے گا، سر عام آج نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر نے بیت اللہ میں جا کر اعلان کیا کہ او مکہ کے کافروں، مشرکین مکہ جتنے بھی کافر ہیں سب کو اعلان کیا، للکارا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ وہ اپنے بچوں کو یتیم کرائے، اپنے گھر والیوں کو بیوہ کروائے، آئے وہ عمر کا مقابلہ کر لیں۔ کس کی جرت تھی جو عمر کے سامنے آتا اور
پوری آدھی دنیا پر اسلام جو نافذ کر کے دکھایا اور عدل کر کے دکھایا۔ عدل جو ہے سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کیا جاتا ہے۔ دجلہ کے کنارے پر ایک بوڑھیا عورت رہتی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ طرز حکمرانی تھی کہ ہر ایک کے پاس جا کر پوچھتے تھے بھائی کیا حال ہے آپ کا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ ہر ایک رعایا کے پاس جا کر پوچھتے تھے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری تھی۔ دجلہ کے کنارے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ امیر المومنین کے پاس چلے گئے، پوچھا اسے، ہاں بھیا کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اس کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ بوڑھی عورت کہنے لگی ہمارا امیر المومنین کیسا ہے، ہم پریشانی میں ہیں اور یہاں دجلہ کے کنارے پر میرا جو ہے جھونپڑی لگی ہوئی ہے، بارش آئے تو سارا بہہ کر چلا جائے گا۔ تو امیر المومنین کو بالکل یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بادشاہانہ کرے، حاکمیت کرے اور امارت پر قائم رہے جس کو ہماری حالت کا پتہ نہ ہو۔ اب بوڑھی عورت کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہے، اور حضرت عمر نے بھی نہیں بتایا کہ امیر المومنین کو خود ہو، اور حضرت امیر المومنین ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہیں اور اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی کروا رہے ہیں، گھر کا بندوبست بھی کروا رہے ہیں، ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگوں نے ایسے ایسے حکمران بھی دیکھے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، دن بھر جو ہے رعایا کی خدمت کیا کرتے تھے اور رات بھر جو ہے مصلے پر گزارتے تھے۔ ایسے جب حاکم ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ملک پر رحم بھی فرماتے ہیں اور برکتیں بھی ہوتی ہیں، اور سارے معاملات جب سیٹ ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ تو پھر دنیاوی نظام اللہ تعالیٰ سیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو کھلی کچہری ہے، یہ کھلی کچہری کا نظام بھی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لگوایا۔ یہ جو آج کل جو ڈرامہ بازی ہوتی ہے نا، کھلی کچہری لگ رہی ہے، گورنر لگا رہے فلاں، 10 آدمی بیٹھے ہیں، 20 آدمی، اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلی کچہری کے اندر لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اور ہر ایک کو یہ آزادی ہوتی تھی کہ اٹھ کر کوئی بھی پریشانی ہو وہ امیر المومنین سے کہتا تھا۔ یہ تو مشہور واقعہ ہے کہ ایک نے اٹھ کے پوچھا امیر المومنین سے کہ امیر المومنین جو آپ کے جسم پر یہ کپڑا ہے یہ زیادہ ہے اور یہ کہاں سے آیا؟ امارت اسلامیہ میں عدل و انصاف کا یہ قانون تھا اور عدل و انصاف کا یہ عالم تھا۔ امیر المومنین بھی جواب دیتے کہ یہ کپڑا جو ہے میرے بیٹے کے حصے میں تھا، میں نے اپنے بیٹے کا لے کر استعمال کیا۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین مصر کا گورنر جو ہے اپنے دروازے پر اس نے دربان چوکیدار رکھا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی گورنر اپنے دروازے پر چوکیدار نہیں رکھ سکتا۔ اسی کھلی کچہری کے اندر امیر المومنین نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس گورنر کو گرفتار کر کے فوراً میری عدالت میں لاؤ۔ اب وہ گورنر بھی صحابی تھا، کوئی عام نہیں تھا۔ جب وہ صحابی گئے تو دیکھا انہوں نے گورنر نے اپنے دروازے پر چوکیدار مقرر کیا ہوا
یہ ہوتی تھی کھلی کچہری کے فوراً فیصلے، فوراً ساری پریشانیوں کا حل، پھر کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ غلط کام کر سکے، غلط رخ پر جا سکے۔ اور اصل جو حکومت کا طرز عمل ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان خود انصاف کرتا ہے تو اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں وہ بھی پھر انصاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک آدمی نے شکایت کی کہ امیر المومنین آپ آرام سے بیٹھے، ایک شہزادے نے ایک غریب کو تھپڑ مارا ہے۔ امیر المومنین نے فوراً اس شہزادے کو بلا کر معاملے کی تحقیق کی، پوچھا ہاں بھائی تو شہزادہ جیسے امیر المومنین کی عدالت میں آیا تو وہ کانپنے لگا کہ اب کیا معاملہ بنے گا، اور اس غریب سے کہا کہ بھائی آپ اس سے بدلہ لے لو۔ دوسرے صحابی بیٹے انہوں نے کہا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ معاف کرنا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ بھائی آپ اس سے بدلہ دو، جو آپ کو اس شہزادے نے تھپڑ لگایا ہے۔ تو اب شہزادہ عدالت فاروقی میں کھڑا ہے، کانپ رہا ہے، اسے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اب غریب کا تھپڑ مجھے پڑے گا جو میں نے اسے لگایا تھا۔ اور اسلام کا یہ عدل ہے، کوئی اگر تمہیں ایک تھپڑ لگاتا تو اس کے بدلے میں دو نہیں، ایک ہی مارتا۔ دوسرا تھپڑ ظلم کے زمرے میں ہے، ایک گالی دی تو پہلا درجہ یہ کہ معاف کر دو، معاف نہیں کر سکتے تو ایک کے بدلے میں ایک ہی گالی، دوسری گالی ظلم کے زمرے میں آتی ہے۔ تو یہ فاروقی عدالت تھی کہ جو فوراً فیصلے ہوتے تھے، فوراً معاملات حل ہوتے تھے۔ آج کی طرح نہیں ہے کہ سارے فیصلے جو ہے سالوں سال لگے رہتے ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اطاعت بھی تھی، فرما برداری بھی تھی۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی مسجد نبوی کے ممبر پر اعلان ہوا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب صحابہ کرام میں اطاعت کا جذبہ دیکھیں، فرما برداری کا جذبہ کیسا تھا۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی کی گیٹ پر ایک پاؤں اندر ہے تو ایک پاؤں باہر ہے، وہیں بیٹھ کے اسی حال میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا آگے آ جاؤ۔ پوچھا کہ آپ صحیح ہو کہ کیوں نہیں بیٹھے، پورا اندر آ جاتے ہیں یا باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر ایک پاؤں دوسرا اندر کو اٹھاتا تو کئی حکم میں پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جاتا۔ خطبہ ختم ہونے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، قریب میں ایک باڑہ تھا تو وہاں چلے گئے۔ دیکھا تو ایک صحابی باڑے میں بیٹھے ہوئے صحیح حالت پر نہیں ہے، ان سے پوچھا کہ آپ صحیح ہو کر کیوں نہیں بیٹھے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کی آواز کانوں میں پڑی تو فوراً جس حال میں تھا میں ویسے ہی بیٹھ گیا تاکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو، نافرمانی نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم تو مسجد نبوی کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، یہ ان کے لیے تھا، آپ کے لیے باہر والوں کے لیے تھوڑا تھا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر بھی احتیاطاً میں بیٹھ گیا کہ ایسا نہ ہو اس حکم کی تعمیل میں نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہ تو صحابہ کرام کی اطاعت تھی اور تعمیل حکم تھی۔ آج ہم بھی دیکھیں ہماری زندگی
کہ جب وہ یہ پہچان لیتے تھے کہ یہ سنت ہے تو پھر اس پر جان قربان کر دیتے تھے، اس سنت کو چھوڑتے نہیں تھے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک بڑے لوگوں کی مجلس تھی، وڈیرے لوگ بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے کھانے میں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ ہے کہ اگر کوئی لقمہ نیچے دسترخوان پر گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں اگر گندگی نہ ہو۔ یہ رزق کی قدردانی بھی ہے اور سنت طریقہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو لقمہ گر جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر کھانے لگے تو قریب بیٹھے والے ساتھی نے یہ کونی ماری، عمر کیا کر رہے ہو؟ بڑے بڑے لوگ کیا کہیں گے کہ عمر اور بادشاہ ہو کر، امیر المومنین ہو کر ایک دسترخوان پر گرے ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء۔ اپنے ساتھی سے حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ جب محبت ہوتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تو پھر کسی کی طعن و تشنیع کوئی انسان کو پرواہ نہیں ہوتی، ولا یخافون لومۃ لائم، پھر اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کون کیا کہے گا، کون کیا کہے گا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں تو سنت ہی تو ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی کی سنت جو ہے یہ کروڑ شب بیداریوں سے بہتر ہے۔ ایک بندہ کروڑ سال تک شب بیداری کرتا رہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا رہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک نبی کی سنت ادا کرو، اس کا ثواب کروڑ شب بیداریوں سے زیادہ ہے۔ ایک نبی کا طریقہ ساتوں آسمان ساتوں زمین سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا آدمی جو قرب چاہتا ہو، ولی بننا چاہتا ہو، وہ سنت طریقے پر چلے تو اللہ کا قرب اسے جلدی نصیب ہوتا ہے۔ اور سنت کا جو راستہ ہے یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا راستہ ہے۔ اور صحابہ کے اندر یہ اطاعت کا بھی جذبہ تھا، خدمت کا جذبہ بھی تھا۔ قرآن مجید کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور یہ جذبہ صحابہ کرام میں بہت نمایاں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، حضرت عمر نے سوچا کہ نیکیوں میں صدیق اکبر سے آگے نکلنا چاہیے، حالانکہ صدیق اکبر ہر چیز میں آگے ہیں۔ مدینے میں کچھ میل کے فاصلے پر ایک بوڑھیا عورت رہتی تھی، تو معذور تھی، بیوہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر چلے گئے کہ بوڑھی اماں سے کہنے لگے کہ اماں آپ کے گھر کا کوئی بھی کام ہو، پانی بھرنا ہو، کپڑے استری کرنا ہو، جھاڑو لگانا ہو، آپ مجھے بتا دیا کریں، میں روزانہ آ کر سارے کام کر کے چلا جایا کروں گا۔ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ بیٹا آپ سے پہلے ایک بندہ آیا اور سارے کام کر کے چلا گیا ہے، ابھی تو کچھ ضرورت نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا چلو ٹھیک ہے، دوسرے دن تھوڑا سا اور جلدی آئے، اماں سے کہنے لگے کہ اماں کچھ ہے خدمت تو بتاؤ، پانی بھرنا ہو، جھاڑو لگانا ہو، کپڑے استری کرنا ہو۔ اماں نے کہا کہ بیٹا کوئی آدمی آپ سے پہلے آیا تھا، سارے کام کر کے چلا گیا۔ تیسری دن حضرت عمر نے سوچا چلو تھوڑا اور جلدی جاتے ہیں۔ تیسرے دن جانے لگے، راستے میں دیکھا اندھیرا
پوچھا کون کون؟ آج تو یہ ہوتا ہے تھوڑی سی پہلے تو ہمیں نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، اگر نیکی کر لیں تو اس کا چرچا اتنا عام کرتے ہیں کہ نیکی ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے اور اپنے گھر میں بڑا کر کے لکھوائے گا فلاں حاجی صاحب فلاں صاحب نے عمرہ کیا، بھائی نیکی اس کے لیے کی ہے، وہ دیکھ رہے اور اسی کے یہاں بدلہ اخلاص پر ملتا ہے۔ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، کبھی نہیں لکھواتے نمازی صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب۔ اسلام کے اندر اپنے آپ کو نیک سمجھنا یہ تو حرام ہے، یہ جہنمیوں کا کام ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھیں۔ صحابہ کرام میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ صحابہ کرام نیکی کرتے تھے، روتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں نیکی میری مردود نہ ہو جائے، دھتکار نہ دیا جائے۔ صدیق اکبر ساری خدمت، سارے گھر کا کام کر کے آ رہے ہیں اور رومال ڈال کے منہ چھپا کر جا رہے ہیں تاکہ میری نیکی کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ عمر نے روک لیا، پوچھا کون؟ صدیق اکبر فرمانے لگے عمر جانے دو، تیرا بھائی صدیق اکبر ہے۔ رات کے اندھیرے میں صحابہ کرام چھپ چھپ کے اٹھ کے نیکیاں کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے مخلوق کی، تاکہ مخلوق کو راضی کر کے خدمت کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اور پھر یہی عمر ہے دریائے نیل جو ہر سال ایک نوجوان لڑکی مانگتا تھا پھر چلتا تھا، اور یہی عمر ہے جس کو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے، دریائے نیل رکا اور لڑکی کی طلب ہونے لگی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں امارت پر، اور ایسے امیر جب ہوں جن کے دل میں خوف خدا ہو، پھر وہ زمین کو بھی خط لکھے تو زمین بھی ان کا حکم مانتی ہے۔ دریائے نیل کو خط لکھا عمر نے کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ آج تک وہ دریائے نیل رکا نہیں اس کے بعد جب سے حضرت عمر نے خط لکھا۔ مدینہ میں بیٹھے حضرت عمر، مدینہ کی زمین پر زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی۔ یہ وہ حاکم تھے، حضرت عمر نے ایک کوڑا اٹھایا، زمین پر زور سے مارا، کہا بتا زمین کہ عمر نے تیرے اوپر کیا کوئی عدل نہیں کیا، تو زلزلہ تیرے پر آ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ زلزلہ آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ ایک جگہ آگ نکلی، سارے مکانوں کو جلا کے جا رہی ہے، سارے مکانوں کو بستیوں کو جلاتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک صحابی ہے، کہنے لگے امیر المومنین آگ بھڑک اٹھی ہے اور کئی بستیاں جل کر راکھ ہو رہی ہیں۔ امیر المومنین نے اپنا چادر دی، فرمائے چادر لے جاؤ، آگ کو دکھا دو۔ جیسے چادر کو آگ نے دیکھا، آگ جو ہے فوراً وہیں سے واپس ہو، وہیں سے فوراً آگ واپس ہوگی۔ اور ایک ایسے حاکم تھے، جنگل میں سو رہے ہیں، جنگل کے جو شیر ہیں وہ آ کر حضرت عمر کی جو ہے نگرانی کر رہے ہیں۔ تو باہر ملک کے جو سفراء آتے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاسوسی کرنے کے لیے، ایک آدمی آیا، دیکھے اس نے یہ امیر المومنین ہے، سر کے نیچے اینٹیں رکھی ہوئی ہیں اور کوئی عیش و عشرت نہیں ہے بالکل، بلکہ جسم کے کپڑوں پر ایک نہیں 17 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت حفصہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے باقی صحابہ نے کہا کہ اب تو فتوحات کا زمانہ ہے، آپ اپنے والد محترم سے کہیں کہ اپنے کپڑے اچھے بنا لیں، پیمند لگے ہوئے، اتنی جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے۔ ان لوگوں کے دلوں میں دنیا کی قدر و قیمت نہیں تھی، خوف خدا تھا، آخرت کی طلب تھی، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ذلیل نہ ہوں۔ آج ہم دنیا کمانے میں اندھے ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ خوف ختم ہو جاتا ہے کہ ہم نے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ صحابہ نے مل کر اماں حفصہ سے کہا کہ آپ امیر المومنین سے کہیں کہ اپنا لباس اچھا پہنیں۔ حضرت حفصہ نے فرمایا کہ میرے اندر یہ جرت نہیں ہے
مل کر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ امیر المؤمنین سے کہیں، تو امیر المؤمنین سے جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ آپ لباس اچھا پہنا کریں تاکہ بڑے بڑے کیسر و روم کے بادشاہ آتے ہیں، بڑے بڑے وزیر آپ سے ملنے آتے ہیں، تو امیر المؤمنین کا لباس تو اچھا ہو، 17 پیمنٹ لگے ہو، یہاں سے سلا ہوا، یہاں سے سلا ہوا، یہاں سے۔ ام المؤمنین نے جیسے فرمایا تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ بتاؤ آپ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زندگی گزاری ہے، میرے نبی کے جسم پر کتنے پیمنٹ لگے ہوتے تھے؟ فوراً یہ نہیں فرمایا کہ کپڑے تبدیل کر دو، نہیں، کپڑے آخر تک تبدیل ہوئے۔ تو اماں عائشہ سے فرمایا کہ اماں عائشہ کیا آپ مجھے نبی کے دربار میں ذلیل کرنا چاہتی ہیں، رسوا کرنا چاہتی ہیں؟ میں اپنے نبی کے دربار میں رسوا ہو کر پیش نہیں ہونا چاہتا۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے پانی کی تڑپ تو اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا